دوستو استقبال ہے آپ کا، سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نوری سفلی عملیات پر۔ مزید اچھے اعمال حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی جانکاری آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ تو دوستو ایک بار پھر حاضر ہیں آپ حضرات کی خدمت میں۔ آج آپ کے سامنے ایک اور تسخیر موکلات کا عمل آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں لے کر، اور یہ عمل بھی 3 دن پر منحصر ہے اور بہت ہی آسان عمل ہے۔ کسی بھی طرح کا کوئی ڈر خوف، کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس عمل کے اندر، صرف 3 دن کا عمل ہے۔ تو دوستو اس عمل کو کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس کو ایک لائک ضرور کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ تو بات کرتا ہوں عمل کی۔ عمل کسی بھی مہینے میں آپ کر سکتے ہیں، اور ہر کسی بھی مہینے کے آخری عشرے میں، یعنی آخری 10 دن ہوتے ہیں، ان 10 دنوں میں آپ طاق راتوں میں یہ شروع کرنا ہے۔ راتوں میں یہ آپ نے شروع کرنا ہے۔ 3 دن کا عمل ہے اور زیادہ سے زیادہ 9 راتوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، یعنی پورا آخری عشرہ لگ سکتا ہے۔ اول تو 3 دن میں حاضری ہو جاتی ہے، ورنہ تو آخری جو 9ویں رات ہے اس میں اس کی حاضری ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بہتر بات یہ ہے کہ اگر اس عمل کو رمضان کے مہینے میں کیا جائے تو اس کی تسخیر یقینی ہوتی ہے، یعنی 100% 100% اس کی حاضری ہوتی ہے اور یہ عمل کامیاب ہو جاتا ہے اگر اسی عمل کو رمضان المبارک کے مہینے میں کیا جائے تو۔ عمل کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے۔ تو دوستو وقت ضائع نہ کرتے ہوئے میں لے چلتا ہوں آپ کو عمل کی طرف۔ آپ نے کرنا اس طرح سے ہوگا، سورہ رحمان آپ نے پڑھنی ہے 22 مرتبہ، 22 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنی ہے، اور ساتھ میں آپ کسی بھی قسم کا حصار کر لیں، مثلا جو ہمارے چینل پہ موجود ہے وہ کر لیں، یا جو آپ نے کیا ہوا ہے وہ کر لیں، یا چاروں قل 3 مرتبہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، یا 5 فٹ کا دائرہ لگا لیں۔ آپ اس طریقے سے حصار کر لیں۔ تو حصار ضرور کریں، نقصان کی کوئی بات نہیں، لیکن احتیاط اور حفاظت ضروری ہے، اس لیے آپ حصار ضرور کریں۔ اب تیسرے دن، اگر تیسرے دن میں کامیابی ہو جاتی ہے تو تیسرے دن کے اندر اب جب عمل مکمل ہو جائے گا تو مکمل ہونے کے بعد ایک شخص کی حاضری ہوگی یا پھر ایک عورت حاضر ہوگی، اور ایسا بھی بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو جب دونوں حاضر ہو جائیں تو ان سے پھر آپ عہد و پیمان کر لیں۔ عہد و پیمان میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب بھی بتا رہا ہوں۔ عہد و پیمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات طے کر لیں جو آپ ان سے لینا چاہتے ہیں، اور جائز ہی کام لیں، ناجائز اگر کام لیں گے تو آپ پر رجعت بھی ہو سکتی ہے، آپ پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور دماغی خلل بھی واقع ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے جیسا عہد و پیمان ہو ویسا ہی کام لینا چاہیے۔ تو کام وہی لیں جو آپ ان سے عہد و پیمان کریں، اور نقصان نہ پہنچانے کی آپ ان سے عہد و پیمان کریں کہ کسی بھی صورت میں نقصان نہیں پہنچائیں گے، اس کا بھی آپ عہد و پیمان کر لیں۔ اپنی اور اپنے اہل و خانہ کی حفاظت کا بھی ان سے عہد و پیمان کر لیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 3 دن سے پہلے اگر یہ حاضر ہوں تو ان سے بات چیت بالکل نہ کریں۔ تیسرے دن آپ بات چیت کر سکتے ہیں اگر حاضر ہو جاتے ہیں، اور اگر 3 دن میں حاضر نہ ہو تو 5ویں دن حاضر ہو جائیں گے، اور اگر 5ویں دن حاضر نہ ہو تو 7ویں دن حاضر ہو جائیں گے۔ اول 3 دن سے پہلے اگر حاضر ہوں تو بات نہیں کرنی، اور 3 دن کے بعد جب بھی حاضر ہو تو آپ ان سے بات کر کے عہد و پیمان کر سکتے ہیں۔ عہد و پیمان کرنے کے بعد اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا، اور عمل کی جو مخلوق ہے وہ آپ کے تابع ہو چکی۔ عمل کس وقت کرنا ہے؟ عمل عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 1 بجے سے لے کر 2 بجے کے درمیان میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یعنی 1 بجے کے بعد سے آپ نے یہ شروع کرنا ہے، اور جب تک اس کی تعداد پوری ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ 1 سے 2 کے درمیان ہی آپ نے یہ تعداد پوری کرنی ہے۔ مثلا یہ ہے کہ 1 بجے بیٹھ جائیں، 1 بج کے 10 منٹ پر بیٹھ جائیں، 20 منٹ پر بیٹھ جائیں،
یا 1:30 بجے بیٹھ جائیں، 1:45 بجے بیٹھ جائیں، تو اس دوران آپ نے بیٹھ جانا ہے، پھر اپنی تعداد مکمل کر لینی ہے۔ تو 1 سے 2 بجے کے درمیان عمل شروع کریں، اور پہننے میں آپ کرتا پاجامہ پہنیں، اس کے علاوہ کوئی اور لباس نہ پہنیں، اور اچھی قسم کا کوئی عطر آپ لگا لیں، اور آپ کا جو رخ ہوگا وہ قبلے کی طرف ہوگا، قبلہ رخ بیٹھ کر آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ اور عمل شروع کرنے سے پہلے حسب استطاعت آپ نے صدقہ دینا ہے، صدقہ آپ ادا کر دیں، اور اس کے بعد آپ اپنی زکوٰۃ ادا کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اور اس میں جو پرہیز ہوگا، آپ نے انڈا اور دودھ اور ان دونوں چیزوں سے بنی ہوئی چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، اور گوشت وغیرہ سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، اور بیوی سے بھی پرہیز کرنا ہے اگر شادی شدہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی پرہیز نہیں، جھوٹ اور چغلی غیبت ان سے تو پرہیز آدمی کو بغیر عمل کے بھی کرنا چاہیے، تو عمل کے دوران بھی یہ رہنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ العزیز امید کرتا ہوں بہت ہی آسان عمل تھا، پسند آیا ہوگا، تو اس کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، جزاکم اللہ خیرہ۔